نور محمد اور امام بی کے گھر سیالکوٹ میں 9 نومبر سن 1877 کی صبح بڑی ہی مبارک تھی کہ ایک بلند اقبال لڑکے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام ان کے والد نور محمد نے اقبال رکھا، جو مستقبل کے عظیم شاعر علامہ اقبال کے نام سے اردو ادب میں عظیم و اعلیٰ شناخت بنائی، اور اپنے والد سے کیا ہوا وعدہ اسلام کی خدمت کرنے کا بھی نبھایا۔ مسجد قرطبہ، شکوہ، جواب شکوہ، ابلیس کی مجلس شورا اور ایسی بہت سی نظمیں لکھی جسے ان کی زبان میں اسلام کا ترانہ کہا جا سکتا ہے، اور مسلمانان ہند کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا۔ علامہ اقبال کے والد نور محمد وجیح تھے۔ ان کے آبا و اجداد کشمیری پنڈت تھے۔ نور محمد کے آبا و اجداد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کشمیریوں کی طرح لمبے چوڑے شانے، ستواں ناک، نورانی چہرہ، صاف ستھرا لباس پہنتے تھے۔ نور محمد نے کسی مکتب سے تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی، لیکن اردو فارسی پڑھنا جانتے تھے۔ وہ اصول کے پکے، سادگی پسند اور لوگوں کو معاف کرنے والے تھے۔ صوفیہ اور علماء کی محفلوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ شریعت کے بہت ہی پابند تھے۔ آپ کی والدہ امام بی کا تعلق بھی سیالکوٹ کے کشمیری گھرانے سے ہی تھا۔ گھر میں امام بی کو سب بیجی اور ان کے والد کو میاں صاحب یا میاں جی کہتے تھے۔ علامہ اقبال کی والدہ امام بی بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھیں۔ صوم و صلات کی پابند، نہایت سمجھدار اور خاندان و محلے میں بڑی مقبول تھیں۔ لوگوں کے درمیان رنجش و مسائل بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ حل کرتیں۔ اکثر عورتیں اپنے زیورات ان کے پاس بطور امانت بھی رکھتیں۔ برادری کی غریب گھر کی لڑکیوں کو اپنے گھر لاتیں، ان کی تعلیم و تربیت کرتیں، ان کی شادی بیاہ کرواتیں، ضرورت مند خواتین کی خفیہ مدد کرتیں، اور ان کی امداد کرنے کے لیے امام بی کے بڑے بیٹے عطا محمد ایک بڑی رقم بھی دیتے۔ مذاق سے اپنی والدہ سے اس کار خیر کو گپت دان بھی کہتے تھے۔ علامہ اقبال اپنے بڑے بھائی عطا محمد، جو کہ ان سے عمر میں 18 برس بڑے تھے، ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ چونکہ عطا محمد فوج میں تھے، اس لیے علامہ اقبال کی تعلیم پر آنے والا خرچ بہت ذمہ داری اور خوش اسلوبی سے اٹھایا۔ اپنے بڑے بھائی عطا محمد کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی اور ہمیشہ ان کے شکر گزار رہے۔ علامہ اقبال کے سوانح حیات زندہ رود کے مصنف اور ان کے بیٹے جاوید اقبال علامہ اقبال کی پیدائش کے تعلق سے ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا نور محمد نے میرے والد کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ کشادہ میدان میں بہت سے لوگ ایک سفید کبوتر کو دیوانہ وار پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کبوتر کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ بالآخر نور محمد کی گود میں آ گرتا ہے۔ نور محمد نے اسے اللہ کا اشارہ سمجھا کہ مجھے بیٹا ہوگا جو اسلام کی خدمت کرے گا۔ 3 ذی القعدہ ہجری 1294 کی فجر کی اذانیں شروع ہوئیں اور ان کے یہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی۔ نومولود کی پیدائش میں خواب کی تعبیر ملی اور انہوں نے اس لڑکے کا نام محمد اقبال رکھا۔ لفظ اقبال کے معنی لغت میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قبول کرنا، خوش نصیبی، دولت مندی کے ہیں۔ اقبال واقعی اس میں بامسمہ ہی تھے۔ اپنے نام کے تعلق سے بڑا خوشگوار واقعہ اقبال بتاتے ہیں کہ ایک بار کمرے میں جماعت میں وہ استاد کے آنے کے بعد پہنچے۔ استاد نے کہا، آج تم بڑی دیر سے آئے؟ اقبال نے برجستہ جواب دیا، اقبال دیر ہی سے آتا ہے، مطلب خوش نصیبی، دولت مندی دیر سے ہی آتی ہے۔ ان کے والد نور محمد چونکہ بہت دیندار انسان تھے اور اس بات کی شدید خواہش رکھتے تھے کہ اقبال کو دینی تعلیم دلائیں، اس لیے انہوں نے 4 سال کی عمر میں
مولانا ابو عبداللہ غلام حسن جو محلہ شیوالہ کی مسجد میں درس دیتے تھے، درس قرآن کے لیے بٹھایا۔ اسی مسجد میں مولانا سید میر حسن کی جوہر شناس نگاہ نے کشادہ پیشانی والے بچے کی اقبال مندی کو شناخت کر لیا اور اسے اپنے مکتب میں جو میر حسام الدین میں واقع تھا لے آئے۔ استاد میر حسن اقبال کی ذہانت سے بے حد متاثر تھے اور چونکہ سر سید کی تعلیمی پالیسی کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم حاصل کرنا چاہیے زبردست حامی تھے اور خود اسکاٹ مشن اسکول میں پڑھا بھی رہے تھے۔ والد نور محمد کی مرضی سے اسکول میں داخل کرا دیا۔ سن 1884 میں اسکول میں داخلہ لیا اور سن 1891 تک 7 جماعت پاس کر لی اور اسکول کی پڑھائی کے بعد استاد میر حسن کے ساتھ اسکول سے گھر تک، گھر سے بازار تک ساتھ ہوتے اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا۔ استاد میر حسن حافظ قرآن تھے، بڑے ہی سادہ انسان، ہر کام حتیٰ کہ بازار سے سودا سلف بھی خود ہی لاتے۔ فجر کی نماز کے بعد قبرستان میں رشتہ داروں کی قبروں پر فاتحہ پڑھتے، شاگرد وہیں آ جاتے اور درس کا سلسلہ تسلسل سے گھر سے مکتب تک، مکتب سے گھر تک جاری رہتا۔ استاد مولانا میر حسن سے اقبال نے عربی، فارسی، اردو، علم و حکمت، تصوف اور اسلامیات کی تعلیم حاصل کی۔ علامہ اقبال کے مزاج میں جو سادگی، قناعت، ظرافت، نکتہ سنجی تھی، بینا اپنے استاد کے مزاج کا عکس تھا۔ اپنے استاد کے لیے علامہ اقبال بارہا کہا کرتے تھے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ ان کے ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ ان کے روبرو کبھی کوئی شعر سنانے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ واقعہ ان کی بھابھی بتاتی ہیں کہ ان کی عمر کوئی 9-10 سال کی تھی، 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ اشعار سے بڑی دلچسپی تھی، آواز بھی بڑی شیریں تھی۔ وہ بازار سے منظوم قصہ خرید کر لاتے اور ترنم سے پڑھ کر گھر کی خواتین کو سناتے۔ پڑھنے کے بڑے شوقین تھے اور محنت سے پڑھتے تھے۔ ایک بار ان کی والدہ امام بھی دیکھتی ہیں کہ آدھی رات کا وقت ہے، سارا گھر سویا ہوا ہے، یہ لیمپ کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں۔ والدہ نے دور ہی سے پکارا، اقبال کیا کر رہے ہو؟ 2 سے 3 بار پکارنے پر جواب نہ ملا تو قریب جا کر جھنجھوڑ کر کہا، اس وقت کیا پڑھ رہے ہو؟ سو کیوں نہیں جاتے؟ اقبال نے اونگھتے ہوئے کہا، سو ہی تو رہا تھا۔ دراصل پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ مثنوی مولانا روم اور دیوان غالب ہمیشہ ساتھ ہی ہوتا، حتیٰ کہ سرہانے میز پر رکھا رہتا۔ سفر میں بھی اپنے ساتھ ہی رکھتے۔ کتابوں سے تو عشق تھا ہی، کھیل کود کے بھی شوقین تھے، شرارتیں بھی کرتے تھے، بڑے حاضر جواب تھے۔ کبوتروں کے بڑے شوقین تھے، پرواز کرتے ہوئے کبوتروں کی نسل پہچان لیتے۔ ان کے اس شوق میں ان کے دوست لالو بھی برابر کے شریک رہے اور یہ شوق آخر دم تک رہا۔ مکان کی چھت پر بیٹھ کر ان کی پرواز سے لطف اندوز ہوتے، پتنگ بھی خوب اڑاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ورزش کرنے لالو پہلوان کے اکھاڑے بھی جایا کرتے تھے۔ ایک بڑا اہم واقعہ اقبال نے رموز خودی میں لکھا ہے کہ ایک بار ایک سائل بھیک مانگنے آیا، منع کرنے کے بعد بھی وہ دہلیز چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اقبال ابھی کم عمر ہی تھے، طیش میں آ کر 2-3 تماچے مار دیے۔ اس فقیر کی جھولی میں جو کچھ تھا وہ زمین پر گر پڑا۔ ان کے والد جو یہ سب منظر دیکھ رہے تھے بہت نادم ہوئے، آنسوؤں سے رونے لگے، کہنے لگے قیامت کے دن جب رسول اللہ کے گرد تمام لوگ جمع ہوں گے اور اس فقیر کی فریاد پر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ ایک مسلم نوجوان کی تربیت تجھ سے اسلام کے وضع کردہ اصول کے مطابق نہ ہو سکی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مجھے رسوا نہ کر، تو چمن محمدی کی کلی ہے، اس چمن کی بہار سے رنگ و بو پکڑ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خوشبو تجھ سے آ سکے۔ اقبال اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ خاموش لیکچر ہیں
جو پیران مشرق ہی سے مل سکتے ہیں۔ یورپ کے درس گاہوں میں ان کا نشان نہیں۔ اقبال والد کی تربیت اور عشق رسول میں سرتاپا ڈوب چکے ہیں۔ قرآن کی تلاوت بڑے ذوق و شوق سے کرتے، رسول کا ذکر آتا تو رونے لگ جاتے، اتنا روتے کہ قرآن کے صفحات گیلے ہو جاتے۔ ان کے ملازم الہی بخش کا کہنا ہے کہ پھر میں انہیں دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھتا۔ نمازیں کبھی قضا نہ کرتے۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کا معمول زندگی بھر رہا۔ ان کے والد انہیں قرآن پڑھتا دیکھتے تو کہتے، ایسا قرآن پڑھو جیسے کہ یہ تم سے باتیں کر رہا ہو۔ اپنے والد کی خدمت بھی انہوں نے خوب کی۔ اپنے خط میں لکھتے ہیں، 1000 کتب خانہ ایک طرف اور باپ کی نگاہ شفقت ایک طرف۔ اسی واسطے تو جب کبھی موقع ملتا ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور پہاڑ پر جانے کی بجائے ان کی گرمی صحبت سے فیض اٹھاتا ہوں۔ شہرت کے بام عروج پر تھے، لیکن سادگی کا یہ عالم تھا کہ ایک دھوبی ان کے گھر آیا۔ ان کا ملازم علی بخش دروازے پر کھڑا تھا۔ اس سے کہا کہ ڈاکٹر اقبال کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب مسکرائے اور کہا، اندر آ جاؤ، آؤ بیٹھو۔ دھوبی سکتے میں آ گیا۔ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، شہرت شہنشاہ ایسی اور رہنا سہنا درویش ایسا۔ سیالکوٹ سے ایف اے کرنے کے بعد اقبال لاہور آ گئے اور علم فلسفہ کی تحصیل کا شوق ہوا۔ لاہور میں پروفیسر تھامس آرنلڈ کی شاگردی میں اقبال نے کمال حاصل کیا۔ اپنے استاد سے بے پناہ قلبی لگاؤ انہیں پروفیسر کے پیچھے انگلستان بھی لے گئی۔ شاگرد کی ترقی و شہرت نے استاد کو بھی عزت و مقام دلایا۔ اس کے بعد کیمبرج یونیورسٹی سے جرمنی تک کا سفر کیا، جرمن سیکھی اور یہاں بھی اپنی ذہانت سے استادوں کے چہیتے رہے۔ جرمنی میں فلسفے پر ایک تحقیقی کتاب لکھی اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اپنی نظم التجائے مسافر میں اپنے استاد کو یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، نفس سے جس کے کھلی میری آرزو کی کلی، نفس سے جس کے کھلی میری آرزو کی کلی، بنایا جس کی مروت نے نقطہ داں مجھ کو، بنایا جس کی مروت نے نقطہ داں مجھ کو، دعا یہ کر کہ خداوند آسمان و زمین کرے پھر اس کی زیارت سے شادماں مجھ کو۔ سن 1923 میں سر کا خطاب لینے کے لیے شرط رکھی کہ میرے استاد مولوی میر حسن کی خدمات کا اعتراف کیا جائے۔ گورنر پنجاب نے دریافت کیا کہ ان کی تصانیف کون کون سی ہیں۔ علامہ اقبال نے برجستہ جواب دیا کہ میں خود ان کی تصنیف ہوں۔ حکومت نے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دیا۔ اس موقع پر علامہ اقبال کو سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ علامہ اقبال کے استادوں میں کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹر براؤن، نکلسن اور سارلی قابل ذکر ہیں۔ میر حسن کے بعد جن کی صحبت سے اقبال نے فیض اٹھایا وہ آرنلڈ ہیں۔ علامہ کے آخری مرحلے میں آرنلڈ کی شفیقانہ رہبری حاصل رہی۔ پروفیسر نکلسن نے اپنے ہونہار شاگرد کے فارسی کلام اسرار خودی کا انگلش ترجمہ کر کے اقبال کو یورپ اور امریکہ سے روشناس کرایا۔ بیرسٹر اقبال، سر کا خطاب پانے والا شاعر اقبال نے اپنی لازوال نظموں اور غزلوں میں بچوں کو، جوانوں کو، مسلمانوں کو، اسلام کو، قرآن و رسول کو اپنی شاعری کا مرکز و محور بنایا۔ بانگ درا ان کا شعری مجموعہ جس کو خاص طور پر بچوں کی نظموں کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ ایک مکڑا اور مکھی، جہاں چاپلوسی اور خوشامد سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، وہیں بچے کی دعا میں اصلاح کا جذبہ کار فرما ہے۔ ایک پہاڑ اور گلہری حرکت و عمل کا پیغام دیتی ہے۔ پرندے کی فریاد غلامی سے بیزاری اور آزادی سے والہانہ لگاؤ کا اظہار ہے۔ ہندوستانی بچوں کا گیت حب الوطنی کے جذبے کا اظہار، اس گیت کی مقبولیت آج بھی ہے۔ اندرا گاندھی نے ہندوستانی خلاباز راکیش شرما سے پوچھا، وہاں سے ہمارا ملک کیسا دکھتا ہے؟
راکیش شرما نے کہا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ گاندھی جی بھی اس نظم کے بڑے شیدا نکلے۔ اپنی پرارتھنا سبھا میں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا سے اپنی دعا شروع کی۔ نظم جگنو خدا کے جلوے کا ذکر۔ چاند اور شاعر میں کہا گیا ہے کہ انسان کو ہر دم کمال کی فکر ہونی چاہیے۔ بچے کی دعا میں برائی سے بچنے کی تلقین، نیکی کی راہ کا مسافر بننے کی تلقین، ایک پرندہ اور جگنو، ننھی سی ایک بوند، محنت، دعا، اماں بھی کا خواب، ہمدردی، ایک گائے اور بکری۔ ضرب کلیم میں 3 نظمیں۔ جاوید کے پردے میں قوم کے نوجوانوں سے خطاب ہے۔ شاعر مشرق، شاعر اسلام کے نام سے مشہور عظیم شاعر 21 اپریل سن 1938 کی صبح کو اذانوں کی گونج میں اپنے دیرینہ ملازم کی گود میں اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ نماز جنازہ سے تدفین تک 50-60 ہزار لوگوں نے دکھے دل سے اپنے عزیز و عظیم شاعر کو الوداع کہا۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن ان کا پیغام زندہ ہے۔ لاکھوں لوگوں کو ان کے اشعار ازبر ہیں۔ نوجوان اقبال کے منظور نظر تھے، وہی ان کے پیام کے اصل مخاطب ہیں۔ اب نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کے پیغام سے اپنی زندگی میں روشنی حاصل کریں۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال و پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔